السلام علیکم، پاکستان افیئرز میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک اہم موضوع صلح حدیبیہ پر بات کریں گے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ و ثقافت کی دوسری ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ بات ہے 6 ہجری 628 عیسوی کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ مدنی دور کی بات ہے، جب مسلمان مکے سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چونکہ پیغمبر کے خواب کو وحی کا درجہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس خواب کا پورا ہونا تو اب اٹل تھا۔ ایک اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس خواب میں کسی تاریخ یا سال کا ذکر نہیں تھا۔ مسلمان یہ خواب سن کر انتہائی خوش ہوئے، کیونکہ ان کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے۔ مسلمان کعبے کا طواف کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسلمانوں کے رشتہ دار بھی وہاں یعنی مکہ میں مقیم تھے۔ اس لیے ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ لیے عمرہ کرنے کی نیت سے مدینے سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے لوگ مسلمانوں کے قافلے کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ مسلمانوں کی آمد کا مقصد جان سکیں۔ اچھی طرح جان لینے کے باوجود بھی کہ مسلمان احرام پہنے ہوئے قربانی کے جانوروں کے ساتھ چند ہتھیار تھامے آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ مسلمانوں کی مکہ میں داخل ہونے کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک تقریباً 1500 عمرہ کرنے والوں کا ایک قافلہ نہیں بلکہ ایک لشکر تھا۔ مزید یہ کہ ان کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ کہیں مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ وفاداری رکھنے والے ان کے ساتھ مل گئے تو مکہ ہی یعنی مکے کی حکومت ہی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دوسری طرف ان کو اپنے لوگوں کی طرف سے بھی، سب لوگوں کی طرف سے نہیں، بعض لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا تھا، کیونکہ عرب لوگوں کی قدیم روایت کے مطابق کوئی کسی کو کعبے کے طواف سے نہیں روک سکتا تھا۔ اب یہ سب دیکھتے ہوئے قریش نے حتمی فیصلہ دیا۔ قریش مکے کا سب سے اہم قبیلہ تھا اور کعبے کی سرپرستی بھی یہی قبیلہ کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کے سرداروں نے سوچ بچار کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا۔ مسلمان راستے میں تھے اور ان تک کفار کی خبریں پہنچ رہی تھیں، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی لوگ مکے سے آ جا رہے تھے تاکہ کفار کے ارادوں کو بھانپ سکیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو سمجھا سکیں کہ مسلمان یہاں صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، یعنی جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے، اور اس کے بعد وہ واپس مدینے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ بنو امیہ کے طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور حضرت عثمان کا ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ اس لیے مکہ کے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کر کے حضرت عثمان کو مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام حدیبیہ نامی کنویں کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج یہ جگہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کے سرداروں تک پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بغیر اکیلا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قریش کے سردار ناراض ہوئے اور حضرت عثمان کو کسی مصلحت کے تحت واپس جانے سے بھی روک دیا۔ جب حضرت عثمان کافی دیر گزرنے کے باوجود واپس نہ لوٹے تو مسلمانوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔
اس صورتحال کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے مسلمانوں سے کمٹمنٹ کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں نے بڑی گرم جوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلمانوں کی اسی عقیدت کو رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں سراہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے، بے شک خدا راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1400 صحابہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے کٹ مرنے کو تیار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے آئے ہوئے قاصد یعنی میسنجر عروہ سے کہا، ہم یہاں جنگ نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، لیکن اگر اہل مکہ جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں ان سے تب تک لڑوں گا جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے یا خدا میری روح قبض کر لے۔ اگر اہل مکہ چاہیں تو میں ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عروہ واپس مکہ چلا گیا اور اس نے جو کچھ دیکھا تھا قریش کے سامنے بیان کر دیا۔ اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سلطنت روم اور سلطنت فارس کے شاہی درباروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے کسی حکمران کے ایسے پیروکار نہیں دیکھے جیسے محمد کے ہیں۔ وہ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب وہ شخص وضو کرتا ہے تو اس کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اس پانی کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں، اس کے آگے آنکھیں جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ لڑائی کی صورت میں محمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا جائے۔ آخر کار قریش نے سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو معاہدے کی غرض سے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمر اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تحریر کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت علی نے معاہدے کی شقیں لکھنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، جس پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم خدا کے لیے صرف اللہ کے لفظ سے واقف ہیں، اس لیے رحمان اور رحیم کے الفاظ حذف کر کے دستور کے مطابق بسمک اللہم یعنی اے اللہ تیرے نام سے لکھا جائے۔ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الفاظ تبدیل کر دیے۔ اس کے بعد جب حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا تو سہیل بن عمر نے دوبارہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہی تو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو ہم آپ کو مکے سے نہ نکالتے اور نہ ہی آپ کے ساتھ جنگ کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایسا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں رسول اللہ لکھا ہے تاکہ میں خود مٹا دوں۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی شرائط درج ذیل تھیں۔ پہلی شرط تھی مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے۔ اگلے سال مسلمانوں کو مکے میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ مکہ شریف میں داخلے کے وقت مسلمان تلواروں کے سوا اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اور تلواریں بھی میانوں میں ہوں گی۔ مسلمان 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہریں گے۔ دوسری شرط تھی دونوں جماعتوں کے درمیان یعنی قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ تیسری شرط کسی بھی قبیلے کو محمد یا قریش کے ساتھ اتحاد قائم کرنے سے نہیں روکا جائے گا، یعنی اگر کوئی قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے قریش والے نہیں روکیں گے، اور اگر کوئی قبیلہ قریش والوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان نہیں روکیں گے۔ چوتھی شرط تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ شریف سے فرار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص قریش کے پاس جائے گا
تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب بات کریں گے صحابہ کرام کے اس معاہدے کے حوالے سے رد عمل کی۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اس معاہدے سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر معاہدے کی چوتھی شرط سے۔ مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑ رہا تھا۔ چوتھی شرط صاف طور پر غیر منصفانہ تھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کا معاہدے کے بارے میں غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی دوران سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مدینے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مکہ شریف میں اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اب صحابہ تو یہی چاہتے تھے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مدینے واپس لے کر جائیں، لیکن سہیل بن عمر جو ابو جندل رضی اللہ عنہ کے والد تھے نے کہا کہ معاہدے کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے بات سے اتفاق کیا اور ابو جندل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے قریش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک معاہدہ کیا ہے جس کی ہم پاسداری کریں گے۔ ابو جندل تم صبر کرو اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دو، وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ صحابہ کرام کے اس قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا ہم ایمان والے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک تم ایمان والے ہو۔ حضرت عمر نے تیسرا سوال پوچھا، کیا یہ لوگ منکرین نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک یہ لوگ منکرین یعنی کافر ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو پھر ہم اتنے گر کر کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، میں خدا کا رسول ہوں اور اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، میں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خدا مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ اندر ہی اندر پشیمان ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رویے پر حضرت عمر نے نہ صرف خدا سے معافی مانگی بلکہ وہ ساری زندگی اس حوالے سے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرتے رہے۔ معاہدہ طے پا جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہیں قربانی کے اونٹ ذبح کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا، لیکن صحابہ کرام ابھی تک سوچ بچار میں مبتلا اور غمگین تھے اور ایسا کرنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ شروع کریں تو آپ کی پیروی میں صحابہ خود بخود ایسا کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں کے نزدیک سورۃ الفتح پوری کی پوری فتح مکہ کے بارے میں ہے اور اس کا تعلق صلح حدیبیہ کے معاہدے سے نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اکثریت کی رائے اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ تو خیر، یہ جب آیت صحابہ کرام نے سنی تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام خوش بھی ہوئے، لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ معاہدہ آخر ان کے لیے کس طرح کامیابی اور فتح ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس طرح مسلمانوں کے لیے ایک وکٹری یعنی فتح ثابت ہوا۔ چونکہ صلح حدیبیہ کے مطابق قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے سنہری موقع مل گیا۔ قریش اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے روڑے اٹکاتے تھے، اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو جنگیں ہو چکی تھیں ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قریش چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کا پھیلاؤ روک دیں۔ اب مسلمان کھل کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور کفار مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کے مطابق 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی۔ یہ کامیابی اس معاہدے کی شق نمبر 2 کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ معاہدے کی شق نمبر 4 جس پر صحابہ کرام کو سب سے زیادہ اعتراض تھا،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا اور وہاں سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینے آ گئے۔ قریش نے اپنے 2 لوگ مدینے بھیجے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق حضرت ابو بصیر کو واپس مکہ لا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک کو راستے میں ہی قتل کر دیا، اور ایسا آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر وہ واپس مکہ گئے تو ان کی اذیتیں مزید بڑھا دی جائیں گی۔ حضرت ابو بصیر مکے اور مدینے سے دور ساحل سمندر کے پاس جا بسے۔ مکے سے اب جو شخص بھی اسلام قبول کر کے فرار ہو جاتا وہ حضرت ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ جن کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، وہ بھی حضرت ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گروہ بڑا ہوتا گیا۔ اب ان لوگوں نے اپنی اذیتوں کا بدلہ لینے اور قریش کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ گروہ کسی جنگ کے قابل تو نہیں تھا، اس لیے انتقام کے لیے حکمت عملی بھی کچھ اور ہی تھی۔ وہ یہ کہ ان لوگوں نے اہل مکہ کے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اہل مکہ اتنے تنگ آ گئے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی کہ معاہدے کی اس شک کو ختم کر دیں، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یعنی قریش کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی اور حضرت ابو بصیر کو ایک خط لکھ کر واپس مدینے آنے کو کہا۔ حضرت ابو بصیر تو علالت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے، لیکن مسلمانوں کا باقی گروہ مدینے آ گیا۔ صلح حدیبیہ کی سب سے بڑی کامیابی فتح مکہ ہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کے لیے ایک پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ بنو بکر نامی قبیلے نے قریش اور بنو خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ اس اتحاد کی بدولت بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان امن قائم ہو گیا، جو اس سے پہلے عام طور پر حالت جنگ میں رہتے تھے۔ یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہا اور شعبان 8 ہجری کو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، یعنی بنو بکر کی، جن کے وہ اتحادی تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگ مدینے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ مرنے والوں کا خون بہا ادا کریں یا بنو بکر کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں، بصورت دیگر ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیں گے۔ قریش نے اس کا بڑا متکبرانہ انداز میں جواب دیا کہ نہ ہی ہم خون بہا ادا کریں گے اور نہ ہی ہم بنو بکر کے ساتھ معاہدہ ختم کریں گے۔ ہاں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو اسے تم لوگ ختم سمجھو۔ اب ایسی کون سی وجہ رہ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا گھیراؤ نہ کرتے، یعنی وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال کر باہر کر دیا گیا تھا۔ تو پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا 7 رمضان 8 ہجری کو گھیراؤ کر لیا۔ اب مسلمان نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ قریش کے بڑے مشہور اور طاقتور قبائل مسلمانوں کے لشکر کا حصہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پھینکنے کی صورت میں عام معافی کا اعلان کر دیا تاکہ مقدس شہر مکہ میں خون بہا سے بچا جا سکے۔ اہل مکہ نے ہتھیار پھینک دیے اور 10 رمضان 8 ہجری کو مکہ شریف پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جو آج تک برقرار ہے۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور فتح مکہ بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس کے بعد بہت سی نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے بعد میں مصر فتح کیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نامور لوگوں اور قبائل نے اسلام قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پورے خطے میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ مسلمانوں کو جس مکہ شریف سے نکالا گیا تھا آج وہ اس کے مالک تھے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف کے طواف سے ان لوگوں کو پہلے روکا جاتا تھا، لیکن آج وہ اس کے متولی تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ایسی ہی اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔